اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل دعوت دی توحید کی اور بڑی تاکید کے ساتھ انہیں شرک سے روکتے رہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا کہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے، ہم نے تیری دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے کہا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم کو عذاب سے ڈرایا حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے، تو کہا کہ اگر تو سچا ہے کہ ہم نہ مانے تو ہم پر عذاب آ جائے گا، تو پھر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے کے آ۔ ٹھیک ہے، سیدنا ہود علیہ السلام نے اس مطالبے کے جواب میں کیا فرمایا؟ انما العلم عند اللہ، کہ اس عذاب کا مجھے علم نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ قوم جب بار بار عذاب کا مطالبہ کرنے لگی تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگی، تو سیدنا ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری خیر خواہانہ اور مشفقانہ تبلیغ اور دعوت کا تم پر ذرا بر بھی اثر نہیں ہوا اور عذاب ہی مانگتے رہے۔ اگر تمہیں عذاب کا اتنا شوق ہے تو وہ بھی سر پر پہنچ گیا۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ٹھیک ہے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہونا ٹھہر چکا ہے۔ عذاب کا نزول ہوا۔ قوم عاد انتہائی شرارتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بغاوت کرنے والی، پیغمبر کی تعلیم سے بغض رکھنے والی اور بے پناہ ہٹ دھرمی سرکشی کے ساتھ سیدنا ہود علیہ السلام کو گالیاں بھی دیں۔ قوم عاد کا شعلوں کی طرح بھڑکنا، بگڑنا، یہ سب چیزیں جب اپنی انتہا کو پہنچ چکی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فیصلہ کن عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ عذاب الہی کی ابتدا خشک سالی سے ہوئی، بارشیں نہ ہوئیں، زمینیں ویران ہونے لگیں، تو قوم عاد کیا ہو گئی؟ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، قحط پڑ گیا، کچھ نہیں ہوگے گا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے آخر پھر نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے تمہیں نکال دے گا۔ لیکن پھر بھی سیدنا ہود علیہ السلام کی آخری نصیحت پر بھی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ زیادہ ہٹ دھرمی کرنے لگے۔ تو عذاب کی صورت اور شکل یہ بنی کہ قحط سالی تو ان پر مسلط تھی، بارشیں بہت عرصہ سے بند تھیں کہ اچانک بادل امڑ آئے ایک دن۔ اب جب بارشیں نہ ہوں کافی عرصہ سے اور اچانک بادل آنے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ اب بارش آئے گی، اتنا عرصہ سے بارش نہیں آئی تھی، قحط سالی تھی، تو وہ بھی قوم بھی خوش ہونے لگی۔ ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برسنے لگے۔ فطرت نے آواز دی بل ھو ما استعجلتم بہ، نہیں یہ بادل نہیں بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ آندھی اور تیز ہوا جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، یہ عذاب اور یہ ہوا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے تباہ کر کے رکھ دے گی۔ تو اس بارش کے اندر عذاب تھا، تیز بارش برسنے لگی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، آندھیاں چلنے لگی، اور اتنی سخت قسم کی آندھی اور ٹھنڈی سناٹے دار ہوا چلی کہ 7 راتیں مسلسل اور 8 دن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلائے رکھا۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، پھر تو دیکھے کہ مر کر اس طرح گرے پڑے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ قوم عاد کو اپنی شان و شوکت پہ ناز تھا، انہیں اپنے قد کاٹ پہ گھمنڈ تھا، طویل قد، مضبوط جسم، مگر عذاب الہی کے سامنے ایسے بے بس نظر آئے کہ اللہ کی پناہ، آندھی کے ایک ہی جھونکے سے گر کر تباہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ان پر۔ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا، ہٹ دھرمی کی، سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کیا عذاب کا، وہ عذاب ان پہ نازل ہوا اور ان کو
اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور مومنین کو نجات مل گئی. ٹھیک ہے، مومنین کو نجات مل گئی. وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بھی بتایا ہے.